ہاں ریکارڈنگ اسٹارٹڈ. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو کل ہم لوگ 86 کمپلیٹ کرے تھے، آج 87 پہ جانا ہے. کل کے بارے میں ایک دو پوائنٹس آخری 86 کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا میں، تھوڑا سا 5 منٹ کی گفتگو، اس کے بعد میں پھر 87 88 89 اسٹارٹ کریں گے اپن لوگ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ جو بتا رہے تھے، خصوصاً جو قرآن کے کچھ حصے کو بلیو کرتے اور کچھ حصے کو ریجیکٹ کر دیتے، یا اس پہ عمل نہیں کرتے، یا اس کو اگنور کر دیتے، ان کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ بولے کہ اس دنیا میں ان کو ہیومیلیشن ملے گا، مطلب بے عزتی، کہ ان کی قوم کا نام و نشان نہیں رہیں گا. مطلب فزیکلی رہیں گے مگر ان کا نام ایک گالی بن کے رہ جائے گا، ان کی کوئی عزت نہیں رہیں گی، کوئی ان سے ڈریں گا نہیں، کوئی ان کو ریسپیکٹ نہیں کریں گے. یہ ہیومیلیشن جو اللہ تعالیٰ پرومس کرے ہیں بنی اسرائیل کو یہ حرکتوں پہ، اور اگر ہم وہ حرکتیں ہم بھی کریں تو آبویسلی انڈرسٹوڈ سے بات ہے کہ وہ ہیومیلیشن ہمارے پر بھی ہونے والا ہے. اور اس کا کلیئرٹی کئی دوسرے آیتوں میں بھی ہے کہ جو بھی قرآن کی کتاب کو چھوڑ دیں گے اور خالی رٹا مارنے کے لیے رکھ دیں گے، یا خالی ٹرانسلیشن پڑھ کے چھوڑ دیں گے، یا اس کی تدبر نہیں کریں گے، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کشمکش نہیں کریں گے، وہ ویسے ہیں جیسے آپ قرآن پڑھتے ہی نہیں. یہ سورہ بقرہ میں اور کئی جگہوں پہ آتے رہتے کہ اگر تم اس کے ساتھ انصاف نہیں کرے اور خالی رٹا مارے تو وہ اسی کے برابر ہی ہے، رٹا مارنے کے برابر ہے، یا پھر بول سکتے کہ اس کو اگنور کرے یا اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیے، throwing book against your back، جو قرآن میں ایگزیکٹ ورڈ ہے. تو یہ وہی کیٹیگری میں آتے، اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ کیا سزا دیے دنیا میں بے عزت، ایز اے انسان نہیں، ایز این انڈیویجول نہیں، ایک آدمی نہیں، ایک مشیر آباد، ایک حیدرآباد کے لیول کے نہیں، امہ کے لیول پہ بات کی جاتی. ہو سکتا ہے کہ 4-5 لوگ عزت دار ہوں، 4-5 مسلمان اپنے گلی میں عزت حاصل کرتے ہیں، اس کو عزت ہے، اس کو عزت ہے، اس کا دیکھو نام ہے کالونی میں، گلی میں. یہ اس کی لیول کی نہیں بات کی جا رہی، کیونکہ یہ کمیونٹی کے لیول پہ بات کرے، امہ کے لیول پہ. مطلب یہودی ایز اے قوم جب یہ غلطی کی تو ہم ان کو بے عزت کرے، ہیومیلیٹ کرے، کہ ان کو ایک طاقت نام کی چیز نہیں ملی. کوئی بھی آئے ان کو اٹھا کے ہرا دے کے چل دے کے چلے گئے، مسل دے کے چلے گئے. اسی طریقے سے اب یہ آیتوں کا ہمارے پہ آبویسلی میننگ یہ آتا ایز این امہ مطلب ایک 2-3 لوگ 10% لوگ اس کو نہیں کرے تو میٹر نہیں ہوتا، میجورٹی کی بات ہو رہی. میجورٹی اگر اس قرآن کو چھوڑ دیے اور اس کے کچھ حصوں کو پسند نہیں کرے، جو آیتیں جہاد، خیرات، زکوٰۃ، محبت، معافی، یہ بھاری ہے، یہ چیزاں چھوڑ دیتے، مگر جو آیتیں نماز، روزہ، صوم، میلاد النبی، شب معراج، وہ کر لیتے. آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، زیادہ تکلیف نہیں ہے. پک اینڈ چوز جو کرتے تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا جو اس آیت میں ہے. کیا ہے اس دنیا میں ہیومیلیشن. بڑی بات ہے. اور ہیومیلیشن کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تھوڑا چانس دیتے. وہ چانس تک بھی اگر آپ نہیں سدھرے اور آپ اس ہیومیلیشن کے اوپر شرمندہ نہ ہوئے، رادر آپ ایسے بن گئے کہ آپ اس کو پہنچ لے رہے، جیسا ہاں ٹھیک ہے اب کیا کریں گے، افسوس کی بات ہے، اب چلو جو بھی ہے جانے دو بول کے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہے، اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرے. تو سٹیج 2 کیا ہوتا معلوم؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے بدلے میں دوسری قوم کو لے کے آتے، آپ کو بازو کر دیتے، آپ کو ہٹا دیتے پکچر میں سے، تو دوسری قوم ہے آئیں گی جو مسلمان بنیں گی اور وہ لوگ بہتر کام کریں گی، اور وہ لوگ جو ہے اس کلمے کو، اس کام کو، اس ذمہ داری کو آگے لے کے جائیں گے. تو 2 امپورٹنٹ چیز ہے، ہیومیلیشن، اس کے بعد میں دوسری قوم کو لا لینا، اور اس قوم کو ہے نہیں ہے کے برابر ہی کر دینا. مطلب ایگزسٹ بھی نہیں کرتے، مطلب بات بھی نہیں کرتے ان کے بارے میں، مطلب ختم، آؤٹ آف دا پکچر ہو گئے بولتے ہیں. تو یہ 2 چیزوں کے بارے میں تھوڑا بات کرنا چاہ رہا تھا، کہ اس کا ایک بیسٹ ایگزامپل میں ہسٹری سے دینا چاہ رہا تھا کہ یہ عربوں کے ساتھ ہوا تھا. جب عرب قوم، مطلب میں بتا رہا ہوں ایک
600 سال پہلے تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو کے 1400 سال ہوا, تو 1400 سال میں سے فرسٹ 800 سال تک اسلام جو ہے عرب تھے, اور اسلام جو ہے نہ انڈونیشیا پہنچا, نہ انڈیا پہنچا, نہ کہیں اور پہنچا, صرف 5-6 کنٹریز تک رہ گیا, عراق, یمن وغیرہ, انیشل 800 سال کی بات کرو. اور جب محنت ہو رہی تھی, کوشش ہو رہی تھی قرآن کو عمل میں لانے کی, اور لوگ قرآن کو سمجھتے تھے, قرآن کو پھیلاتے تھے, اور دین کا کام جب تک ہوا, اس کے بعد میں اتنی بےغیرتی آ گئی, عیاشی آ گئی, دولت کا نشہ چڑھ گیا, اور ایسے خلیفائیں گزرے عباسد امپائر کے جیسے. بغداد جو کیپٹل سٹی آف دی ورلڈ تھا, نئے نئے کھانے پکوانا کی ڈسکوری ہو رہی, نئے نئے دنیاوی چیزوں کی طرف متوجہ ہو رہے, کارپیٹس بن رہے, پارک کا کانسیپٹ آیا, پولو کا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے گیم کھیلیں گے, پولو. اس طریقے سے عیاشیوں کی طرف ٹوٹل فوکس ہونے لگا, کیونکہ لوگوں کے پاس مال کی محبت آنے لگے اور مال کو انجوائے کرنے لگے, تو دین کا کام چھوڑنے لگے. اور دین کا کام چھوڑنے کے بعد میں ان کے اندر ہیوملیشن آنا شروع ہوا. اسلام اور مسلمان ایک گالی بن گئے, ایک پاور لیس بن گئے, طاقت نام کی چیز نہیں. میں بتا رہا ہوں, ایک 800 سال پرانی بات ہے یہ, عربوں کے ساتھ جو گزرا, جب عرب واز مسلم, مسلم واز عرب, دیٹس اٹ. تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ہیوملیشن میں ڈالے, پھر بھی نہیں سنتے, پھر ایک عجیب قوم کو پیدا کرے, چنگیز خان بول کے. اس کے منگولیا, چائنا اور رشیا کے بیچ میں ایک کنٹری ہے منگولیا بول کے, سینٹرل ایشین کنٹری, وہاں سے طوفان کے جیسا ہفتے مہینوں میں آ کے اس طریقے سے مسکر کرا, اس طریقے سے عربوں کی عزت, آبرو, سٹیٹس, پاور ختم. مطلب ایک ایسا فائنل بلو کہ دوبارہ وہ قوم اٹھ نہ سکے, اگر اٹھ کے کھڑی بھی رہی تو پہلے کے جیسا کھڑی نہ رہے, اور وہ پہلے کے جیسے گلوری آنا ہی ختم ہو گیا, اور ان کا اسلام سے لینا دینا صرف نام کا رہ گیا. مطلب ایک 10 میں سے 1 یا 2 شاید کچھ تھوڑا تھوڑا پڑھ لے رہے ہوں گے, تھوڑا وہ ہوں گے, باقی کا پورا ختم ہی ہو گیا تھا. مطلب ان کو پاور لیس بنا دیے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ وہ قوم جو ان کو تباہ کری, جو کہ نان مسلم تھی, جو کہ دین سے دور تھی, پھر ان کے اندر دین پیدا کرے. اور وہ جنگلی باربیرین, جو کچا گوشت کھانے والی جاہل قوم, پڑھنا لکھنا نہیں جانے والی, خالی تلوار مارنا اور قتل کرنا والی, وہ لوگوں کے دلوں میں اسلام گھس گیا. اور اسلام کو اس طریقے سے لے کے گئے, اسلام کو انڈیا میں لے کے آئے بابر کے نام سے, اور مغلیہ سلطنت بنی, ایران میں صفوی ڈائناسٹی کے نام سے بنے, اور جو ہے عثمانیہ خلافت بنی ترکی میں, اور وہ لوگ اسلام کو پھر آگے لے کے گئے, اسلام کو اور پھیلائے. تو ہوا کیا کہ ایک قوم کو نست و نابود کر دے کے دوسری قوم کو بلایا گیا, جو کہ نان مسلم تھی, جو عربا ان کو عزت بھی نہیں کرتے تھے, جن کو نچلی ذات سمجھتے تھے, وہ منگولینس کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمارے کو بے عزت کرا دے کے ان سے دین کا کام لیے, کیونکہ ہم دین کا کام چھوڑ دیں. تو آج بھی اب وہ لوگ بھی منگولز بھی چلے گئے, ٹرکش چلے گئے, ٹرکی چلے گیا, ایران چلے گیا, ان کی بھی اب ٹائم ختم ہو گیا, اور آج پھر وہ سائیکل ریپیٹ ہو رہی. کہاں کوئی بھی دین کا کام آگے نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ سب اپنے اپنے دنیا کے لائف میں بزی رہنا چاہ رہے, اپنے اپنے گولز اور ایمبیشنز کی وجہ سے. تو ہوتا کیا, سائیکل ریپیٹ ہوتی. پہلے کیا ہوتا, ہیوملیشن, عزت, مسلمان ایک گالی بن جاتا, مسلمان اپنا کپڑا پہنے تو اس کو شرمندگی ہوتی, اس کو جینس ٹی شرٹ پہننا پڑتا, انہیں کہیں باہر گئے تو اپنا پاسپورٹ پہ نام چھپانا پڑتا کہ کہاں ٹیررسٹ سمجھتے بول کے. اس طریقے سے جب ہیوملیشن اور ایک عزت نام کی چیز قوم کو نہیں رہتی, کوئی ایک مسلم کنٹری عزت دار نہیں رہتا نظر میں, تو ہیوملیشن کا سٹیج آتا. اس کے بعد میں بھی اگر انسان اور قوم, انسان ایک دو انسان سے نہیں ہوتا, ایک دو انسان قرآن پڑھ لیا, 10 لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا نہیں ہوتا, یہ امہ کے لیول پہ بات کر رہی ہے. تو مطلب ایسے کتنے قرآن کے کلاسز ہونا چاہیے, ایسے کتنے لاکھوں کروڑوں تک جو اپنا میسج جانا چاہیے. تو وہ اگر نہیں ہوا, ہیوملیشن نہیں ہوا, تو اس کے بعد میں کیا ہوتا, ریپلیسمنٹ آتا. ریپلیسمنٹ کہاں سے آ سکتا نہیں معلوم, افریقہ کی جنگلی آ سکتے, افریقہ کی جنگلیاں آ سکتے, سائبیریا کی جنگلیاں آ سکتے, آ کے پہلے نسل و نابود ختم کر دیتے ہم لوگوں کو, خون کی ندیاں بہا دیتے, پھر ہمارے پراپرٹیاں, پلاٹاں, ہمارے بزنس سب ختم آتے, سب کو بن کے چھوڑ کے ریفیوجی بھاگنا پڑتا. افغانستان والے نہیں بھاگے, عراق والے ریفیوجی بن کے سب چھوڑ کے نہیں بھاگے, یمن والے نہیں بھاگ رہے ریفیوجی بن کے, ریفیوجی اسٹیٹس کے لیے, کیونکہ جان بچاؤ, بھاگو بھائی, جو سمیٹ لیتے سمیٹ لے کے نکلو, بلکہ سب رات نہیں بھاگے کنٹریز میں, جب بامبنگ شروع ہوئی ڈیموکریسی لانے کے چکر میں. تو ویسا زیادہ اور وہ عام ہے, ٹکڑوں میں ہو رہا, ایک امہ کے لیول پہ بھی شروع ہو جا سکتا کبھی بھی. میرا یہ گمان ہے کہ یہ انسیڈنٹ نزدیک ہے,
یہ کہیں بھی کبھی بھی انقریب ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سنت اور طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے طریقے سے چینج نہیں ہوتے. یہ پہلے بھی ہوا، اور ایک ایسا زلزلہ آیا جس کو منگولیا، ایک چھوٹی کنٹری جس کو کنٹری کا میپ کو بھی نہیں سمجھتے تھے کہ وہ تو جنگلی لوگ ہیں، چھوڑو ان کے پاس جانا بھی نہیں، بلکہ تو ایسا ایک چھوٹا سا آئی لینڈ، چھوٹا سا افریقہ کا ملک میڈاگاسکر، موریشیس اور مالدیوز کے نزدیک ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے، وہ جنگلی لوگ رہتے، وہ لوگ ایک دم شروع ہو گئے اور جو ہے مسلمان کنٹریوں پہ نست و نابود، آسمان پہ ٹپکے جیسا اٹیک کرنا شروع کرے، پورے مسلم کنٹریز کو ختم کر دیا ایک سال کے اندر. کیا کر لیتے؟ کچھ نہیں کر لیتے. تو یہ اگر ہم آیتوں سے اور آیتوں کے علاوہ پریویس امہ کی ہسٹری اور قرآن کی آیت سے ہم اگر انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تو ہم خالی رٹا مار کے قرآن کے ساتھ ٹائم پاس کریں. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ میسیج جو ہے، یہ ڈر، یہ جو خوف جو ہماری ہسٹری کو دیکھ کے اور قرآن کی آیت اور ایون بنی اسرائیل کی ہسٹری کو دیکھ کے اور اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 کو دیکھ کے ہم یہ میسیج ایٹ لیسٹ ریئلائز کر لینا کہ بھائی یہ کوئی گیم نہیں چل رہا، یہ مذاق مسخرہ پر نہیں ہے. انہیں مر گیا میں بچ جاتا ہوں. عراق والے بھی ایسی بولے، ارے یمن میں اٹیک ہو رہا تو میرا کیا جا رہا، ایجپٹ میں ریولیوشن چل رہا تو الجیریا والوں کو کیا فکر ہے، لیبیا کے والوں کی کیا فکر ہے. ایک ایک کر کے پورے کنٹریز تباہ ہو گئے. جب دل بولا کوئی کنٹری میں گھس جاتے. آج صبح اٹھ کے کیا بولیں گے نیٹو والے، چلو آج ایک کام کریں گے، گلوبل میپ کے پر انگلی رکھو، یہ کنٹری سیریا، چلو بھائی سیریا چلیں گے، سیریا کو بامبنگ کریں گے. وہاں پہ پاپی چارے کتنے لوگ خاندان کے محنت کر کے بزنس بنائے، جاب کرے، ایکسپیرینس حاصل کرے، پورے ایک رات میں بامبنگ میں ختم. وہ لوگ ریفیوجی بن گئے، سر پہ سامان ڈالے اور جان بچا کے بھاگے ہوئے ہیں، اسائلم لیتے ہوئے ٹرکی میں گھس گئے، کوئی ادھر گھس گئے، کوئی فلسطین گھس گئے، کوئی سعودی گھس گئے، راتوں رات ختم ہو گئی. 100 سال کی جو محنت کری ہوئی انڈسٹری، ہوٹل انڈسٹری سب ختم ہو گیا. آج سیریا کے فوٹوز بیفور اینڈ آفٹر دیکھ لو، شاک ہو جاتے، اتنا ڈیولپ کنٹری تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی انڈیویجول نیٹو یا امریکہ کی طرف ہم انگلی نہیں اٹھانا، رادر ہم ہمارے ہسٹری میں مسلم ہسٹری کو جا کے دیکھتے، ہمارے مسلم جو یہودیاں تھے یہودیوں کے ہسٹری کو جا کے دیکھے، ہمارے آیتوں کو ہم اگر اسٹڈی کرے تو یہ آپ کو پیٹرن سمجھ میں آتا کہ ایکچولی چل کیا رہا ہے گلوبل لیول پہ. انڈیویجول مائکروسکوپ لیول پہ دیکھ تو سمجھ بھی نہیں آتا، اور اس کا ایک تھیوری بناتے ہیں، ہاں یہ ایسا ہوا ہوگا، جیو پولیٹکس چل رہا ہوگا. مگر آپ ایک پیٹرن دیکھیں، ایک ہسٹری کے لیول پہ اگر ہمارے امہ کا کانسیپٹ دیکھیں تو جب سمجھ میں آتا کیا چل رہا، قرآن کے ساتھ چھیڑخانی ہو رہی ہے، قرآن کو پیٹ پیچھے ڈالا جا رہا، جو پسند آئے وہ آیتاں اٹھا رہے، جو آیتاں پسند نہیں آ رہے وہ آیتوں کا نام و نشان نہیں ہے، وہ آیتوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے، وہ آیتوں کے بارے میں فکر نہیں کر رہے، دل میں ایسے طریقے سے قرآن کو انٹرپریٹ کر کے اپنی مرضی سے جینا چاہ رہے. تو ہو کیا تھا؟ ہیوملیشن آتا، پھر ریپلیسمنٹ آتا. تو یہ بہت ضروری ہے اور اپنی ہسٹری گواہ ہے، اور یہ دوبارہ پھر ریپیٹ ہوتا اور ریپیٹ ہونے کے اس پہ ہے. تو ہم لوگ جتنے بھی دعائیں کر لو، اللہ وہ روک دے، وہ ہیوملیشن کو ختم کر دے، یا اللہ فلسطین میں آزادی دے، یا اللہ، ہر مسجدوں میں نمازیں میں دعا ہوتی. کیا دعاؤں کی کمی ہے؟ ہر رمضان میں دعائیں ہوتے فلسطین کے لیے، سیریا کے لیے، عراق کے لیے، افغانستان کے لیے، یمن کے لیے. مگر کچھ رک رہا؟ کچھ نہیں رک رہا. دعائیں قبول نہیں ہو رہے. وہ مکے میں کھڑے رہ کے دعائیں کر رہے، سدیش دعا کر رہے، بڑے بڑے عالمہ دعا کر رہے، اللہ ولی لوگ دعا کر رہے، مگر حالت تو ہماری بدل رہی نہیں، کیونکہ دعاؤں سے بدلنے والا چیز نہیں ہے. ہم کو اپنے آپ کو، امہ کو بدلنا ہے. تو یہ میسج جو ہے اس آیتوں سے اللہ تعالیٰ بول رہے، میں اس دنیا میں تمہیں ڈسگریس کروں گا، میں ہیوملیٹ کروں گا. تم مسلمانوں کو، چاہے تم عراق کے رہو یا پاکستان کے رہو یا انڈیا کے رہو، تو تم مودی کو بولو یا نہیں تو بشار الاسد کو بولو یا بش کو بول لو، نامہ کچھ بھی بول لو، کس کو بھی گنو، مگر ان کو مت دیکھو. ان کے پیچھے جو ان کو کھڑا کر کے بھیجا سو اللہ، جو یہاں پہ وعدہ کر کے بولا کہ میں ہیوملیٹ کروں گا اس دنیا میں. حالانکہ عذاب تو اس دنیا میں آنا چاہیے نا، جہنم کی آگ تو اس دنیا میں ہے، جہنم کی آگ مرنے کے بعد میں، خبر کا عذاب تو مرنے کے بعد میں، آنکھ بند ہونے کے بعد میں دکھنا چاہیے. مگر اس دنیا میں بھی کیوں اللہ تعالیٰ دے رہے؟ تاکہ عبرت حاصل کرو، چینج کرو، ورنہ ایکسٹرمنیٹ ہو جاتے ہم ایز این امہ، اور دوسری امہ کھڑے ہو جاتی. نہیں تو کوئی سوچتے منگولین امہ ہے، بلکہ چنگیز خان کی اولاد ظہیر الدین محمد بابر رہیں گا بلکہ کوئی سوچتے تھے کیا؟ اور سلطان محمود، جو سلطان محمد جو فاتح جو کانسٹنٹینوپل جیتا، وہ چنگیز خان کی اولاد ہے. کوئی سوچے اس سے امہ نکلتی چنگیز خان سے؟ اتنے قتل و غارت کرے سو والا انہیں، سٹیوں کو برن کرتا تھا، انہیں حرم ختم کر کے جیتا نہیں تھا، برن کرتا تھا انہیں اس کے لوگوں کے ساتھ. اگر اس کی آرمی آئے، جب دروازہ نہیں کھولے، فائٹ نہیں کرے، بغیر سرنڈر کرے تو ٹھیک ہے، غلام بنا کے رکھ دیتا. نہیں، تم فائٹ کر کے 1-2 دن بھی لڑے، اس کے بعد میں ہارے تو ایک ہی ہے، ختم.
قتل, جو زندہ ہے قتل کرو, عورت رہو, مرد ہوئے رہو, بچہ رہو, ایون بکوں کو جلا دیا انہیں, بکوں کو جلا دیا. تو یہ کیا ہے؟ تو ایسا کوئی سیکنڈ اپ کمنگ ایک چھوٹا کیڑا کہاں سے بھی کھڑا ہو جائے نا, پانی پلا دے سکتا. تو اس کے لیے ڈرنا اور جو ہے اپنی فکر بھی کرنا اور یہ میسج قوم تک پھیلانا, کنٹریز میں پھیلنا, وہ لیول پہ کام کی ضرورت ہے. ایک جو ہے پورا حیدرآباد میں کرنٹ چلے گیا, اندھیرا ہے, تم ایک کینڈل سلگا لے کے 10 لوگ بیٹھ کے کھانا کھا لینے سے کچھ ہونے والا ہے؟ مطلب وی آر نتھنگ. تو یہ کام اس لیول پہ آگے بڑھنا چاہیے, ورنہ ہم کٹگرے میں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ کل رہ گئی تھی, میں اس کو ٹچ کرنا چاہ رہا تھا. میں کوئی کچھ بول رہا ہے؟ نہیں, مطلب بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور ایک اس کے لیے ایک سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے دعویٰ کے لیے؟ محبت, لو ایوری مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یو ول ناٹ بی اے بلیور انٹل یو لو ایچ ادر. چاہے گورا رہو, کالا رہو, موٹا رہو, گڈا رہو, چہرہ ایسا رہو, ویسا رہو, ارے انہیں کتنا بدصورت ہے, اس کے آنگنا کتنے اچھے نہیں ہے, اس کے رنگ کتنا کالا, انہیں دیکھنے میں کتنا ڈراؤنی دکھ رہا. یہ چیز سے لے کے اکڑ سے تکبر, یہ چیز روکتی اپنے کوئی لو آگے بڑھنے کے لیے. تو یہ سب چیزوں کو کراس کر کے ہم یہ لو کا کانسیپٹ اپنے اندر اپنے انسانوں کے تھرو میں پاس کرے, تو ہم یہ کام آگے بڑھا سکتے ہیں. ورنہ میں میرے بیوی بچوں سے علاوہ تو آگے تو بات بڑھتی نہیں. تو چلیے پھر وہ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا, انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اور اب آیت نمبر 87, 88, 89 انشاءاللہ جو ہے یہ 3 آیت ہے. منصور بھائی ایک چھوٹی بات بولنا چاہوں گا. ہاں, جیسا کہ تھوڑے پریویس کلاسز میں جیسا وہ فطر بنانے کی بات ہوئی تھی, اس میں سے اپن یہ بھی لے سکتے کہ خالی میں میرے بچے ویسا ہو رہے تو ان جانوروں کی برابری زندگی جی, ایسی بات ہو گئی. ایک دم سے صحیح بولے نا بھائی, ہم میں اور ان میں کچھ فرق کی بات ہے. کوئی فرق ہی نہیں ہے, سیلفش ایک دم, بس اپنا کھا لیے, کھانے کو کھا لیے, پڑھنے کو پڑھ لیے, اپنے بچے کو آگے بھیج دیے. افسوس, صحیح بات ہے, مگر یہی ہے انسان اور جانور میں فرق کوئی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بندہ نہیں بنا. اور اگر ایسی پیس پہ اگر if we are going تو فیوچر جنریشن تو مسلمز بھی نہیں رہیں گے. ہو رہا وہ یوروپ اور امریکہ میں جو مائگریٹ کرے ترکی سے, سعودی سے, میں دیکھا نیکسٹ جنریشن میں کچھ اسلام نام کی چیز نہیں, نام کے علاوہ دے نو نتھنگ. ایک جنریشن ختم ہو گیا مائگریٹ کرنے کی وجہ سے. فیوچر جی کیونکہ کنٹینیو کریے, میں میوٹ کر لیتا ہوں. آیت نمبر 87. آیت نمبر 87. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے, اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلائل دی, دین اور روح القدس سے ان کے تائید کروائی. لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی, تم نے جھٹ سے تکبر کیا, بس بعض کو جو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا. 88. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں, نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے معلوم کر دیا ہے, ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے. 89. اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی, حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے, تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر. جب اللہ تعالیٰ لعنت بھیج رہے تو کتنی افسوس کی بات. خیر یہ کافروں کو ہے بول کے ہم وہ آیتوں کو
लाइट नहीं लेना, ये लिटरली हमारे पर टारगेट हम्म। और तो चलिए, तो 87 में अब जो है बोल रहे कि अल्लाह ताला बोल रहे थोड़ा सा ईसा अलैहि सलाम की तरफ आ रहे, और ईसा अलैहि सलाम के साथ जो सलूक यहूदियां करे, क्योंकि एक्चुअली ईसा अलैहि सलाम यहूदियों की फैमिली में पैदा हुए थे। हाँ, वो तो इजराइल यहूदी ज्यूस थे ना, उनकी फैमिली ज्यू, में थे। हाँ बोला गया था, एक्चुअली बोल सकते हैं ज्यू थे बोल के, तो उनके फैमिली में पैदा हुए, क्योंकि ये लोग क्या बोलते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे फैमिली से नहीं है, तो अरबों में आए तो हम सॉरी नहीं मान सकते, हमारे फैमिली के नहीं है। तो अल्लाह ताला बोले, तुम्हारे फैमिली से आए ईसा, तुम क्या करे ईसा के साथ, क्रॉस पे जान लेने की कोशिश नहीं करे, तुम तो ले लिए बोल के सोचे थे, और तुम खुद अपने फैमिली से आए सो पैगंबरों को कौन सा माने, उनको भी कत्ल करे ना तुम, यही अलैहि सलाम को कत्ल करवा दी। यहाँ तक क्या था, जकरिया अलैहि सलाम उनके फादर पैगंबर थे, मरियम अलैहि सलाम के मामू होते, उनको जहर दिए। तो ये लोग जो उनको उनके काम से रोकते थे, उनको एक्सपोज करते थे कि तुम गलत कर रहे बोल के, उनको नहीं छोड़ते थे वो लोग, चाहे पैगंबर भी रहते। इतनी जुर्रत कि अल्लाह के पैगंबर जिसके साथ जिब्राइल रहते साथ, जिनके साथ अल्लाह की मदद है, उनको कत्ल करने को नहीं डरते। कॉमन इंसान की तो छोड़ दो आप, इतनी जुर्रत आ गई है लोगों को, अपनी मस्ती बोलते नहीं, तकब्बुर इस हद तक चले गया है सिर्फ और सिर्फ दुनिया की कामयाबी के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला उनको दुनिया में इतनी कामयाबी, इतना बिजनेस जबरदस्त, इतनी जबरदस्त जॉब, इतनी जबरदस्त सेविंग, इतना सोना, जिसके वजह से वो लोग मतलब तकब्बुर में डूब गए वो लोग, जिसकी वजह से उनको डर नाम की चीज नहीं रहा, डरते नहीं कि क्या हो जाएगा मेरे साथ बोल, मेरे को कुछ अल्लाह का पकड़ आ जाएगा, नहीं, इतना अंधा तकब्बुर सिर्फ और सिर्फ दुनियावी सक्सेस से आता। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला और दुनिया में कामयाबी देते, और दौलतमंद बनाते, और तरक्की देते, ताकि ये लोग तकब्बुर में चूर रहना, और ऐसी तकब्बुर में दीन के खिलाफ रहते हुए मर जाना। तो अल्लाह ताला कैसा इनके साथ करते थे सुलूक। ठीक है, तो आयत नंबर 87 में मूसा अलैहि सलाम को किताब दी और समझाए, मगर नहीं सुने, तो उसके बाद में उनके पीछे और रसूल को भेजे। उनके पीछे मतलब मूसा अलैहि सलाम के इंतकाल के बाद में किताब गड़बड़ हो गई, किताब को बदल दिए, अपने अपने मतलबान लेके आ गए, अपने अपने एजेंडा ला लिए, अपने अपने फिरके पैदा कर लिए, अपना अपना ग्रुप बना लिए, अपना अपना अड्डा बना लिए, अपने अपने मस्जिदें बना लिए, और अपना अपने फॉलोवरों को पकड़ के उनके पैसे चूस लेते हुए अपना दबदबा बना के रखे हुए थे, क्योंकि किताब के साथ खेलिए। तो क्या करे अल्लाह ताला, और एक पैगंबर को भेजे, उसके बाद में और एक पैगंबरों को भेजते रहे ताकि वो लोग सुधरे। तो हमने मूसा को किताब दी और उनके पीछे रसूल भेजे, और हालांकि कई रसूलों का जिक्र नहीं है, मगर एक रसूल का यहाँ पे जिक्र है कि हमने हजरत ईसा इब्ने मरियम को रोशन दलीलें और रूल खुद्दूस से उनकी तायीद करवाई, मतलब उनको मदद करने के लिए हमने ईसा इब्ने मरियम, क्योंकि ईसा इब्ने मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे इकलौते पैगंबर है जो सबसे ज्यादा मौजिजे कर, एक्चुअली मूसा अलैहिस्सलाम के भी मौजिजे छोटे थे जो ईसा अलैहिस्सलाम के थे, क्योंकि कौम इतनी बदतर हो गई थी कि नॉर्मल इंजेक्शन है, सीधा हाई एंटीबायोटिक्स देना पड़ता, बोल के इतने पावरफुल पैगंबर भेजे ईसा अलैहिस्सलाम को, जो इतने मिरेकल्स करे, मुर्दों को जिंदा कर दिए, जो खबर मर गए और लाश दफन हो गई, मतलब ऑलमोस्ट कफन में है, उसको लाश मारे तो उठ के बैठ गया। मिट्टी लिए, मिट्टी से जो है, मिट्टी को पानी मिला के नरम होने के बाद में उससे जो है बर्ड्स बनाए छोटे छोटे, और फू बोल के फूकते जो रियल बर्ड्स बन के उड़े। जो जिंदगी तमाम अंधे थे, चलो कोई पहले अंधे नहीं थे, बाद में एक्सीडेंट से अंधे हो गए, नहीं, जो पैदाइशी अंधे थे उसको हाथ टच करते के अंधे हो गए। जो बीमारियों का इलाज नामो निशान नहीं था उस जमाने की टेक्नोलॉजी में, जो खोड़ की बीमारी बोलते ना, लेपर जो आती, लेप्रेसी टाइप की, उसको हाथ टच करते वो बीमारी चले गए। इतने इतने मौजूजे जो दिए, जो शायद ही कोई पैगंबर के साथ आए थे, उनको भेजे, और उनके साथ रूहुल खुदूस, मतलब रूहुल खुदूस एक्चुअली जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बोलते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है हर पैगंबर के साथ थे, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे, हर एक के जो इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग बदर में भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, हर पैगंबर को वही जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ला के देते थे। यहाँ पे क्यों एम्फसाइज कर रहे इब्ने ईसा और रूहुल खुदूस को क्यों बोले, तो कई लोग जो है ट्रिनिटी, क्रिश्चियंस में जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है ना, 3 खुदा का, एक आसमान में खुदा है, फिर दूसरा जो है ईसा अलैहिस्सलाम, और तीसरे ने रूहुल खुदूस बोलते हैं, होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज नथिंग बट जिब्राइल अलैहिस्सलाम।
تو اللہ تعالیٰ ادھر उनको टारगेट करके क्लैरिफाई कर दे रहे कि एक्चुअली वो खुद अल्लाह के गुलाम थे, अल्लाह के चहीते पैगंबर, वो मैसेंजर थे फरिश्तों में, और हर पैगंबर के साथ रहते थे और उनको सपोर्ट करते थे। यहाँ तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी उनका बहुत वक्त गुजरा, ताकि रिलेट करना कि एक्चुअली ये भी इस्लाम के हिस्से थे देखा गया तो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कई बार खास दुआएं करे थे। एक बार जो है एक कुरैश वाले बेइज्जती, अब लॉजिक से तो हरा नहीं सके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और मदीने में विक्टोरियस हो गए, तो अब हार गए तो क्या करने लगे बोले तो शेर शायरी में हंसी मजाक उड़ाने लगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती करने लगे शेर शायरी में, जो सरकाज़म के थ्रू। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी थे जो बहुत बड़े पोएट थे, मगर अब इस्लाम आने के बाद में सिर्फ इस्लाम के लिए पोएट्री करते थे। तो उनको बोले तुम खड़े रहो और तुम जवाब दो इन लोगों का, और रूहुल खुदुस को दुआ मांगे, जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह तू जिब्राइल को भेज ये सहाबी को जवाब देने के लिए, ताकि जिब्रील अलैहिस्सलाम उनको मदद कर सके, उनके माइंड को एनलाइटन कर सके और वो तरीके से करे। तो ये रूहुल खुदूस जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम हर पैगंबर के मदद में और बड़े-बड़े चीजों में थे, यहाँ तक कि दीन सिखाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके ट्रेनिंग भी देते थे। ये नहीं, ये एक्सपेक्टेशन है अल्लाह की, अल्लाह आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा। तो ये दीन का कंटिन्यूअस हिस्सा, क्योंकि अल्लाह ताला डायरेक्टली कभी किसी पैगंबर से नहीं बात करते, उनकी थोड़ा एक्सेप्शन है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, बगैर जिब्रील अलैहिस्सलाम के बात करे, इसलिए मूसा कलीमुल्लाह बोलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को। मगर ऑन एन एवरेज मोस्टली तो 95% जो है बात नहीं करते, बहुत ही रेयरिटी। तो शबे मेराज के दिन रसूलुल्लाह से बात कर लिए बगैर जिब्रील अलैहिस्सलाम के, डायरेक्ट, मगर पर्दे के पीछे, मगर आवाज डायरेक्ट थी, डायरेक्ट गुफ्तगू थी, क्योंकि बहुत रेयर है। तो इसके लिए क्या करते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम मैसेंजर थे, हर चीज पहुंचाते थे, अल्लाह के हुक्म को पहुंचाते थे, इसलिए उनका बहुत बड़ा पूरे फरिश्तों के सरदार है जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो उनकी इधर उनको बोल रहे कि हमने ये भी भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम भी भेजे और तुम्हें जिब्रील अलैहिस्सलाम भी भेजे, और उसके बावजूद भी जब ये लोग अपने क्लियर प्रूफ को लेके आते थे और तुम्हारे को एक्सपोज करते थे, और यहाँ तक कि क्योंकि ये लोग दो तरीके के तौरात बना लिए थे ना, चेंज करके अपने मर्जी का, और अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने तरफ से तौरात को सिखाए बाय डिवाइन नॉलेज, और उनको इसके बाद भी उनको बाइबल भी दिए, गॉस्पेल भी दिए, इंजील जिसको बोलते। तो उनको हालांकि प्योर फॉर्म में तौरात अवेलेबल नहीं थी, पूरी करप्ट हो गई थी, मगर अल्लाह का एहसान है कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास मेमोराइज करा हुआ ओरिजिनल तौरात था दिमाग में, और उसके जरिए पकड़ लेते थे। जब रैबाइस पढ़ना शुरू करते थे, ना ये वर्ड चेंज हो गया, ये वर्ड तुम ऐड कर दिए, ये अरे तुम्हारे को कहां से मिला, हाँ, तुम्हारा तुम कौन से मदरसे सीखे, कौन से इंस्टीट्यूशन से आए, तुम बताओ, तुम्हारा सर्टिफिकेट किधर है, तुम 4 साल का आलिम कोर्स करे क्या, फाजिल करे क्या, कामिल क्या, कौन से मदरसे से आए? बोले अल्लाह हमको सिखाए ईसा अलैहिस्सलाम को। और ये लोग बोलते हैं हमारे डिग्री ये है, तुम्हारी डिग्री कहाँ से? उसके बाद में जब उनकी गलतियां पकड़ने लगे और उनके पास लॉजिक कुछ नहीं था, और आज भी देखो आप मुसलमानों में किसी को भी अगर एक्सप्लेन करे और उसके बाद में उन लोगों को समझ में आ गया कि वो लोग का बात गलत है, हमारा एक्सेप्ट नहीं करना है, तो क्या करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं। तो वैसे यहूदियां भी क्या करे, चलो ये कुछ नहीं चलता, हमारी दाल नहीं गल रही, हम एक्सपोज हो जा रहे, एक ही काम करना, खत्म कर दो इनको। तो वहां के किंग के साथ मिलके उसको बातों में उलझाए कि भाई ये रिबेलियन करने वाले हैं और आपकी गद्दी को खतरा है, तो इसलिए आप फरमान जारी करो कि इनको सूली पे चढ़ाना है, क्रॉस पे। तो ये हद तक प्लानिंग करे, तो ये इनकी हिस्ट्री है। तो एक सेकंड, तो अल्लाह ताला और एक्चुअली ये टारगेट इसलिए भी हो रहा है कि दो चीजें हैं यहाँ पे, ईसा अलैहिस्सलाम का क्यों इतना जिक्र आ रहा बोले तो, एक तो ईसा इब्ने मरियम बोले, देखिए आप कहीं भी पैगंबर का माँ बाप का नाम अल्लाह ताला कहीं नहीं लिया कुरान में, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहीं नहीं बोला गया, मूसा अलैहिस्सलाम के माँ बाप का नाम निशान नहीं है। जो है इवन आप कोई भी पैगंबर ले लो, अनलेस कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम बाप बेटे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो इसलिए पता चला, वरना उनके बाप का कभी जिक्र कोई है ही नहीं। इवन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप या माँ का जिक्र नहीं है, मगर यहाँ ईसा इब्ने मरियम बोला, और करो पहली बार, और वो भी बाप नहीं माँ का नाम दे रहे, क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम को जिना का इल्जाम लगाए ये लोग। तो अल्लाह ताला बोले तुम मेरे मरियम को इल्जाम लगाए, और आज उनका नाम हमेशा ईसा के साथ लिया जाएगा, ईसा इब्ने मरियम। देखो अल्लाह ताला क्या क्यों चूज करे,
حالانکہ تم دنیا میں مریم کی عزت کو ختم کرنے کی کوشش کرے, مریم کو زانی بولنے لگے, پھر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ جب عزت دینا چاہے تو آج بھی مریم کی عزت ہے. دیکھو تو اس لیے ضروری. اور دوسری چیز کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولنے لگے, تو اس لیے بھی یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ٹارگیٹ کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے ایکسپلین کرے. سب سے بیسٹ ایگزامپل اللہ تعالیٰ, اور لوگ کیا بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ بولے آدم اور عیسیٰ دونوں سیم ہے میرے نظر میں. آدم تو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کرا, عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھیک ہے بغیر باپ کے پیدا کرے اس لیے اللہ کے بیٹے بول رہے نا, مگر ماں تو تھی ان کو, ماں کے پیٹ سے تو نکلے, 9 مہینے تو ماں کے پیٹ میں تھے, مگر آدم علیہ السلام تو بغیر ماں کے پیدا ہوئے. تو اگر یہ لاجک لگائے تو آدم علیہ السلام تو اور زیادہ اللہ کے بیٹے بن جانا چاہیے تھا نا, تو تم عیسیٰ علیہ السلام کو پک کرے. اگر لاجک دیکھا گیا تو اللہ تعالیٰ بولے آدم اور عیسیٰ سیم ہے. اور اس کا ایک معجزہ دیکھو نیومیریکل نمبر کہ جتنے بار آدم علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے اتنے بار عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, آلموسٹ 23 ٹائمس. نمبرنگ بھی میچنگ ہوئی. جتنے بار آپ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے دیکھو اتنا آدم علیہ السلام کا ذکر, وہ بھی 23 ایکول, تاکہ اللہ نیومیریکلی بھی شو کرنا چاہ رہے. حالانکہ جب ایک چیز قرآن اتری جا رہی, کوئی کسی کا اسپیچ ہے جو کہ ایک 10 سال کے میں ہو رہا, اور آپ کو یاد نہیں ہے کہ 10ویں سال کون سی آیت بولے تھے اور پہلے سال کون سی آیت بولے تھے, اس میں کتنے بار آدم علیہ السلام کا نام یاد ہے, کوئی اسپیچ میں یاد نہیں رکھ سکتا. ہاں بک کی شکل میں کوئی جا کے دوبارہ چیک کر سکتا کہ پہلے کے پیج میں کتنے بار, مگر کوئی اسپیچ میں بات کر رہا اور فلوئنگ میں بات کر رہا تو کتنا مشکل رہتا کہ 10 سال پہلے جو آیت نازل ہوئی اس میں کتنا آدم علیہ السلام کا نمبر آیا ہوں بول کے. تو دیکھو کتنی بڑی یہ ایک نیومیریکل میریکل ہے اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ نمبر سے بھی شو کرنا چاہ رہے کہ دونوں ایکول ہے بول کے. ٹھیک ہے, تو یہ روح القدس رائٹ. تو اب آیت نمبر 88 میں جائیں گے, یہاں پہ تھوڑا زیادہ میں فوکس کروں گا. اس میں عادل یہ جو یہ لوگ ہیں جو مطلب میسنجرز کو ڈینائی کر کے جان بوجھ کے جو ماننے لگے, اس کو مطلب ہم ہمارے اس میں کیسے لیں اس کو, یہ آیت کو 87 کو, مطلب ہم ہمارے اس پہ کیسے لیں آیت نمبر 87 کو؟ اس میں سے 2 چیزیں اپنے لیے لینا چاہیے. میں تھوڑا لمبا نہیں جانا چاہ رہا تھا, مگر کوشچن نہیں میں بول دیتا ہوں. چلو, ایک پہلی چیز اس میں کیا ہے بولے تو یہ لوگ کیوں نہیں مانے, اکڑ کی وجہ سے. ایروگینس کی وجہ, تکبر تم بول کے جو ورڈ آیا ہے نا, اکڑ کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے تم جو ہے ان کو ڈینائی کرے کہ ہم کیوں سنے کسی کی. اور سی کا جو ہے ایفیکٹ ہمارے اندر بھی یہ ہے کہ ہم, آپ دیکھو کسی غریب کو آپ بولو جو ہے کچھ حدیث کی بات ہو نا, پھر بھی تھوڑا ٹھیک ہے سنتا. ایک کروڑ پتی کو بول کے دیکھو آپ نہیں سننا پسند کرتا, مطلب یہ فیلڈ میں ڈاؤن ہو جا رہا ہوں بھائی, حالانکہ ہر چیز میں ٹاپ تھا, ایسا ہو جا رہا, میں سننا پڑ رہا یا وہ کرنا چاہ رہا. تو یہ کیا ہے, تکبر کے وجہ سے انہوں بھی ڈینائی کرنا چاہ رہے, مگر اس لیول کا ڈینائل نہیں ہے جیسا جو یہودیاں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے تھے, جو اوریجنل تورات کو بلیو نہیں کرتے تھے, اپنا ورژن ہی جو ہے جو دھوکے باز ورژن ہے اس کو چلانا چاہ رہے تھے, تو اپنی من مرضی کرنا چاہ رہے. سیم اپنے اندر بھی کچھ بھی مولانا بولو, کچھ بھی قرآن کی آیت آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجو, کچھ بھی بولو, جو اپنی من مرضی اپنے کو کرنا ہے. اور جیسا انہوں پیغمبروں کو اٹیک کرے, ہم کیا کرتے علماؤں کو اٹیک کرتے. نہیں بھائی وہ ادوی تو ایسا کیریکٹر کا ہے, انہیں بڑا چلا بولنے کے لیے آ رہے, اس کو پرسنل لیول پہ بھی کرتے, پرسنل لیول پہ اٹیک کرتے, کیونکہ پیغمبر نہیں ہے نا. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے پیشن گوئی کر دی ہے کہ میرے امت کے ریئل اسکالرس یہودیوں کے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا حال ہے ان کا, مطلب ایکچولی اتنے نالجبل بھی رہیں گے ماشاءاللہ, مطلب ایک طریقے سے آگے جیسا پیغمبر ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کا میسج آگے پھیلاتا نا, تو میرا میسج آگے اسکالرس پھیلائیں گے بلکہ وہ پیشن گوئی ہے. اور دوسری پیشن گوئی یہ ہے کہ جیسا یہودیاں اور جو پسند نہیں کرتے تھے اولا جیسے پروفٹ دین کی بات کرتے تو پروفٹس کو قتل کرتے تھے نا, ویسا ہماری امہ میں بھی اسکالرس کو ہم لوگ قتل کرتے. کیوں قتل کر رہے, کیوں ابن تیمیہ کو زہر دیے, کیوں امام ابو حنیفہ کو جیل میں سے جنازے نکلے, کئی بڑے بڑے عالموں کے اسکالرس کے جنازے جیلوں سے نکلے, کیونکہ بادشاہ ان کو بند کر دیے تھے. کیوں, کیونکہ ان کی بات کے خلاف بولتے تھے, انہوں جو بولتے تھے وہ ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تھے,
ان کی تنقید کرتے تھے اور وہ لوگ پوزیشن آف پاور میں رہنے کی وجہ سے سننا نہیں چاہتے تھے. اور آج تو کنگ بادشاہ تو نہیں رہے مگر آج بھی ہم سننا چاہتے نہیں سننا چاہتے. ارے چھوڑو یار وہ امام کا تو ایک کمرے میں رہتا انہیں کیا بولتا 5,000 تنخواہ نہیں دے تو پابچہ پریشان ہو جاتا. وہ تو پریشان ہوتا مگر بات یہ نہیں ہے میسج کو کاؤنٹر نہیں کرے تو میسج کے اندر انگلی نکالتے اور میسنجر کو ٹارگٹ کرتے کیونکہ ان کو سننا نہیں ہے. کیوں نہیں سننا ہے؟ تکبر اکڑ. ہم لوگوں کو نچلے دیکھتے ہم لوگوں کو عزت نہیں دیتے کالے پیلے ہے یا پیسہ نہیں ہے غریب ہے بول کے. آج ہم کو ہماری عزت پہ دھکا لگ رہا تو ان کو ہٹاؤ کونے میں سے ہٹاؤ بول کے. یہ جو اکڑ تکبر ہے اس کا میں ایک بہت زبردست حدیث یاد آئی احمد ابن حنبل کی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورے جتنے بھی اکڑتے تھے نا اس دنیا میں تکبر تھا کسی کو رنگ کے اوپر کسی کو کلر کے اوپر کسی کو سید نام کے اوپر یا کسی کو اپنی ہائٹ پرسنالٹی پیسے کے اوپر جس وجہ سے تکبر تھا نا لڑکیوں کو خوبصورتی کے اوپر جوانی کے اوپر لکس کے اوپر. ارے مدھوبالا کی جیسی دکھتی ارے اس کے ساتھ نہ کوٹ ہو بیٹھو بھائی کالج میں ارے یہ بچیاں اتنے خوبصورت نہیں خوبصورت بچوں کا الگ سرکل بنتا. تو یہ جو تکبر آ جاتا نا پھولوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں یہ سب لوگ کہتے چونٹی بننے والے اینٹس. کیوں باقی کے لوگ پورے اپنے ہائٹ کھینچ رہے تھے یہ لوگ اینٹس بنیں گے مگر انسان کی شکل میں مگر رہیں گے ان کی ہائٹ اتنی چھوٹی اور نارمل انسان اپنے جیسے رہیں گے. تو ان لوگوں کی حالت کیا ہوتی چمٹیاں کیا کرتے انسان کھڑے ہوئے تو ارے انہیں کچل دیتا بول کر بھاگتے دیکھو چمٹیاں کیا ان کے پیر کے نیچے. ویسے وہ تکبر والے لوگوں کی ہائٹ اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی کرتے چونٹیوں کی ہائٹ کرتے تھے ان کی قیامت کے دن تاکہ اب تم چھوٹے بن گئے. تم بڑے بنتے تھے نا بڑے آدمیاں بڑے لوگ بڑے باتیں اونچی باتیں بڑے آدمی بولا اب تم چھوٹے بن گئے. یہ احمد ابن حنبل کی صحیح حدیث ہے میں اپنی طرف سے نہیں بولا آگے حدیث اور خطرناک ہے اس لیے میں بتا دے رہا ہوں. یہ میں صحیح حدیث کے علاوہ ہٹتا نہیں میں یہ لوگاں جوش پیدا کرنے کے لیے اور مزہ انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے بات دل میں اترنے کے لیے سچی جھوٹی حدیثوں کا استعمال کرتے ہیں. میں اس کے سخت خلاف ہوں. یہ پورے صحیح حدیثیں کنفرم صحیح ستہ بخاری مسلم اس میں سے لیتا ہوں میں. تو یہ جو احمد ابن حنبل کی صحیح حدیث ہے اس میں اللہ تعالیٰ بولے ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ہم چونٹی کے جیسا بنا دیں گے اور باقی کے لوگ نارمل اپنے ہائٹ میں رہیں گے. تو نارمل لوگ اپنے جیسے لوگ چونٹی کو دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے. اب ان کو چونٹی کی طرف ہٹو چلو اپنے کو جانا ہے راستے سے بیچ میں سے ہٹو بلکہ بات کرتے چونٹی کو چل کے چلے آتے کچل کے چلے آتے. تو اس دن وہ لوگ کچلے جاتے بول کے ڈر اور خوف میں بھاگتے رہتے مگر چونٹی کتنے دور بھاگیں گی جب لاکھوں کا مجمع ہے. تو وہ جو ڈر خوف اس چونٹی والے تکبر والے انسان کو رہیں گا تو اللہ تعالیٰ ان کو بولے تم دنیا میں ایسی دوسرے لوگوں کو بے عزت کرتے تھے اور کمزور انسان ڈرتے تھے بھاگتے تھے ان کے سامنے آنے کو اپنی عزت بچانے کو بھاگتے تھے ویسا تمہارے کو بھاگیں گے. اس کے بعد میں وہاں پہ رکنے رہے کیونکہ دنیا میں دوسروں کو ہیومیلیٹ کرتے تھے نا اللہ تعالیٰ ان کو ہیومیلیٹ کر کے ایک جہنم میں خاص جگہ ہے اس کا نام بولاس بول کے ہے. جہنم کا ایک خاص جگہ ہے یہ خاص لوگوں کے لیے یہ اونچے لوگ تکبر والے لوگوں کے لیے ہے جو سر اونچا رکھ کے بات کرتے منہ میں بات کرتے کیا بات کر رہے بلکہ ایک سیکنڈ میں غصہ آ جاتا برداشت نام کی چیز نہیں ہے. کوئی کچھ بولے تو آگ بگولے ہو جاتے تم کیا ہے تمہاری اوقات کیا ہے تمہارے باپ وہ کرتے تھے وہ زمانے. ایسا زبان پہ بے عزتی رہتی سامنے والوں کو گرانے کے لیے چیزاں ڈھونڈ کے ریڈی رکھتے وہ لوگ تاکہ اس کے اوپر ماریں گے اس کو بے عزتی کریں گے. ایسے لوگوں کو جہنم کے خاص جگہ میں لے کے جائیں گے. جگہ کا نام بولاس ہے. وہاں پہ آگ کے اوپر باربیکیو ہونے والا ہے تمہاری تندوری ہونے والی اور وہ لوگ پیاس کے لیے تڑپیں گے. اور سنیے پیاس ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو خاص لکوڈ دیں گے اور وہ لکوڈ کیا رہیں گا معلوم جہنم کی آگ میں جو جل رہے ان کو تکلیف سے جو پیپ نکلتا نا وہ پیپ باٹلوں میں لا کے دیں گے وہ لوگ اور یہ لوگ مجبوراً پئیں گے کیونکہ پینے کے علاوہ ان کے پاس دوسرا سہارا نہیں ہوگا اور وہ بھی اپنا بھی نہیں کسی اور کا پیپ پس جو بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو پلائیں گے. تو اب آپ دیکھو آپ چار لوگوں کے سامنے اس کو بے عزتی کر کے مزہ اڑا لیے ہنسی اڑا لیے اس کو کچل دیے انہیں بے بس غریب منہ نہیں کھول سکا یا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت نہیں بنائے ہائٹ اچھی نہیں دی گڈا تھا جو بھی تھا کالا تھا ناک موٹی تھی آنکھوں میں نزاکت نہیں تھی ہونٹ پتلے نہیں تھے حبشی کے جیسے تھے تم اس کو بول دیے انہیں کپڑے پرانے پہنا ہوا پیون ڈالا ہوا ہے تم جو ہے صاف ستھرے کپڑے ہیں اپنے کار میں بیٹھا تو اس کو آپ کو انیزینس وہاں چلو نہیں پیچھے بیٹھے پیچھے جا کے بیٹھا میرے بازو کیسا بیٹھے بول دیے مزہ لے لیے انہیں نیچے منڈی ڈال لیا اور خاموش بیٹھ گیا سفر پورا کر لیے پھر اس کے بدلے میں پیپ کا پیالہ پینا پڑے گا
وہ زیادہ پسند ہے یا یہ مزہ پسند ہے. تو واللہ زبان سے کسی کو بے عزتی مت کیجیے, اس کی عزت ہی بڑھائیے کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھے, ماشاءاللہ بہت اچھے کپڑے ہیں, ماشاءاللہ آپ کی بیوی اچھی ہے, ماشاءاللہ آپ کے بچے کیوٹ ہے, ماشاءاللہ آپ کا گھر پیارا ہے, ماشاءاللہ سب اچھا. ایسا ہی میٹھی زبان شیرین زبان ہونا چاہیے, ورنہ جو پست کا جو معاملہ ہے. تو یہ تکبر جو یہ تکبر کے وجہ سے یہودی لوگ پیغمبر کو کاٹ دیے, قتل و غارت کر دیے. تو آج ہمارے اندر بھی تکبر کے وجہ سے میسج نہیں سننا پسند, میں نہیں سنتے, ہم نہیں آتے قرآن کلاس کو, نہیں ضرورت ہے ہمارے کو معلوم ہے, ہمارے کو سب کچھ معلوم ہے. اب یہ آیت نمبر 88 میں اب آپ کو یہ آتا کہ اس کے جواب میں کیا دیتے تھے, کتنا شرک کیا بات کرتے تھے. آیت نمبر ایک سیکنڈ ذرا میں کھول لیتا ہوں, آیت نمبر 88. ہاں, تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں. غلاف بولتے معلوم نا, تکیے کے اوپر غلاف چڑھاتے ہیں, ایک کورنگ, کور, رائٹ. تو بولتے تھے کورنگ, ہمارا دل جو ہے غلاف کے اندر محفوظ ہے, اس لیے آپ کی باتیں ہمارے کو اثر نہیں کرتی, آپ باتیں مت کرو ہمارا. مطلب انتہائی کوئی آدمی اگر آپ کو دعویٰ دے رہا اور آپ کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کر رہا, تو جو ہے آپ کو جو ہے وہ میسج کو سننا ہے, یعنی تو یہ بولنا کہ بھائی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے عمل کرنے کی یا سمجھنے کی, ابھی نہیں ہو سک رہا یا کچھ بھی ریزن سے. مگر تکبر میں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی جو لعنت آئی ان کی وجہ سے, نہیں بلکہ یہ کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملون کر دیا. ملون کا مطلب ہے کرس, ایک طریقے کے اللہ کی کرس ہے وہ. تو اللہ کی کرس ہے ان کے اوپر, کیونکہ یہ لوگ بولے ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے. تو دل غلاف میں لپٹے ہوئے رہنے کا مطلب کیا ہے بولے تو, کہ مطلب ہمارے ہارٹ اتنے پاک پیوریفائڈ ہے, اس کو ایک کور میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, آپ کی باتیں ہمارے تک نہیں آ سکتے. مطلب یو کانٹ ریچ, ہمارے کو فلی نالج ہے, تم ہم کو کیا سکھاتے. یہ ہے ان کے تکبر کا جو ہے انداز. اور ایکچولی یہ بولنا چاہ رہے ہنسی مذاق میں, بے عزتی میں, آپ تو بولتے کہ ہمارے دل پتھر کے جیسے بن گئے نا, آپ کے اللہ جو ہے قرآن میں بولے پتھر جیسے, پتھر بن گئے ہمارے دل. تو ہنسی پتھر بن گئے تو پتھر میں کیا سنیں گے, کئی کو بول رہے آپ. تو دیکھو کیسا, حالانکہ وہ لوگ افسوس کرنا کہ دل پتھر بن گئے, ہمارے پہ افیکٹ نہیں ہو رہا, الٹا جو ہے پتھر بن گیا نا, آپ پتھر بول رہے تھے نا, تو ہمارے دل جو ہے گھٹ غلاف میں چھپے ہوئے, اس لیے اثر نہیں ہوتا, ہم جیسے ویسے رہنے دو, ہمارے کو بولنا چھوڑ دو. تو جب ایسی زبان سے بات آتی تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بولے ان لوگوں کو میں بے عزتی کرنے والا ہوں قیامت کے دن, اور ان کے پر بددعا ہے میری, کیونکہ وہ لوگ اتنی بےغیرت اور گندی بات جو ہے بات کرے وہ لوگ بول کے. اور اس کے وجہ سے جو ہے آگے بھی کوئی امید نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ. مگر اس کا آیت کا ہم لوگ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ لینا کہ, اور ایک چیز ہے, جب تک دل کے دروازے نہیں کھولے آپ کوئی بات اتار نہیں سکتے. مطلب چلتے پھرتے یہ اترنے والی قرآن نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھو, آپ اگر ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں, آپ بچے ہیں اور آپ کو آپ کے انوانٹیڈلی آپ کے فادر جو ہے دوسری شادی کر لیے فار ریزن کہ آپ کے فرسٹ آپ کے اون مدر مر گئے سمجھو, اور آپ کو اسٹیپ مدر آئے, اور اسٹیپ مدر لکیلی اچھی ہے, آپ کو اپنا رہی ہے اور آپ کو مدد کر رہی, مگر آپ کو ایک پرسنل گرج ہے کہ تم کیوں آئے, تم میری ماں کی جگہ کیوں لے رہے, تو آپ نیگیٹیوٹی میں بھرے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے دروازے دل کے بند ہے. تو انہیں کتنا بھی آپ کو اچھا کرے آپ کو افیکٹ نہیں ہوتا, کیا بولتے آپ کے دل کے دروازے بند ہے. تو جب دل کے دروازے کھولیں گے تو جو ہے تو پھر آپ کو اس کی باتیں, اس کی اچھائیاں, اس کی عزت آپ کے دل میں اترتی. تو اسی طریقے سے تو ایک سیکنڈ بچے روم میں آ گئے. تو اسی طریقے سے قرآن کلاس میں بھی ہم لوگ جو ہے اگر دل کے دروازے واقعی میں نہیں کھولے, اور ٹھیک ہے دماغ کا تو کھول دیے کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو دماغ کھلا ہے, آنکھ ناک کان چل رہے سن رہے, مگر جب تک دل کے دروازے نہیں کھولتے اور دل سے اس کو سننے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر وہ بات جو ہے ایکچولی اندر نہیں اترتی. تو دلوں سے جو ہے ایک کنیکٹڈ بات میں ادھر بولنا چاہ رہا تھا. اور جو ہے اس کا ایکچولی سولوشن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بولے کہ تمہارا ہارٹ کو کلین کرو. کئی جگہ پہ قرآن میں جو نفس کو کلین کرنے کے لیے
اللہ ताला बोले कि तुम्हारे दिल में ये सब गंदगियां आ गए, वो गंदगियां अकड़ तकब्बुर जो भी है जो एरोगेंस लेके आती, उस टुकड़े, उस दिल के टुकड़े को काट के फेंक दो बोले अल्लाह ताला, तो ही तुम आगे बढ़ सकते। और इसको ईसा अलैहि सलाम कितने मस्त अंदाज में बोले, देखो इनके बाइबल में है, ईसा अलैहि सलाम बोले जो हम लोग सर्कमसिशन करते ना, खतना, वो एक्चुअली रस्मन है, उसके पीछे ईसा अलैहि सलाम भी सर्कमसिशन कराए, मूसा अलैहि सलाम भी कराए, हर पैगंबर कराए, इब्राहिम अलैहि सलाम से शुरू हुआ सो है ये खतने का जो सिलसिला जो मर्द हजरात को करना पड़ता, चाहे वो बड़े उम्र में करो, आजकल छोटे उम्र में करे, मगर उसके पीछे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसा हम बकरीद के दिन बकरा काटते हैं, मगर सिंबॉलिकली हम कुछ और उससे मीन करते हैं, उसी तरीके से ईसा अलैहि सलाम का स्टेटमेंट है, जिस तरीके से तुम अपने दिल में से एक हिस्सा काट के फेंक दिए जिसमें अकड़ तकब्बुर है, उसी तरीके से उसकी निशानी में तुम्हारे उस ऑर्गन का भी हिस्सा थोड़ा काट के नहीं फेंक दिया। तो जब तुम सर्कमसिशन कर रहे तो एक्चुअली तुम ये बोलना चाह रहे कि तुम जो है अपने दिल में से वो गंदगी, अकड़, तकब्बुर, ये जो बड़ापन, ये जो चीजों को निकाल के फेंक दिए, तो उसकी याद में या उसके निशानी में ईसा अलैहि सलाम भी करे, यहया अलैहि सलाम भी करे, तो उसका एक सिंबॉलिकल जो है लैंग्वेज है। उसी तरीके से यहया अलैहि सलाम भी एक कॉन्सेप्ट शुरू करे बैप्टिज्म बोल के। यहया सलाम उनके मुमेरे भाई थे ईसा अलैहि सलाम के, उन्होंने भी पैगंबर थे। उन्होंने क्या करते थे, उन्होंने बोलते थे सिबगतुल्लाह। सिबगतुल्लाह का मतलब क्या है? जुबैर नहीं है। सिबगतुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह के रंग में रंग जाना। कई बार मैंने चूनर रंग दी तेरे रंग में बोल के वो कृष्ण और राधा के गानों में दिखता कि मतलब मैं तेरे प्यार में अंधी हो गई, तेरे रंग में रंग गई। तो इधर क्या बोलना चाह रहे, उसी तरीके से सिबगतुल्लाह का मतलब क्या है, अगर आप पहले कॉटन लेते थे ना, पहले के जमाने में कॉटन व्हाइट रहता था, उसको क्या करते थे, उससे कपड़े वपड़े बनाते थे, मगर आपका दिल बोला नहीं भाई मेरे को रेड कलर होना, तो आप रेड कलर में जैसे डुब के निकालते तो रेड कलर कपड़े में आ जाता। उसी तरीके से हमारे अंदर भी अल्लाह का कलर आ जाना, अल्लाह का कलर आ जाना मतलब अल्लाह के रिलीजियन में आने के वजह से तुम्हारे नई आइडेंटिटी आ जाना, नए शोएब बन जाना, नए जुबैर बन जाना, उसको बोलते हैं सिबगतुल्लाह। तो ये सिबगतुल्लाह एक्चुअली यहया अलैहिस्सलाम शुरू करे बैप्टिज्म, जिसमें उन्होंने क्या करते थे, रिवर में लेके जाते थे और उनको दीन की बात करने के बाद अब तुम क्या दीन के रास्ते पे आते, अल्लाह के रंग पे रंग जाते, अपनी पुरानी जो है ख्वाहिशात, तकब्बुर, ये सब कुछ छोड़ दे के अल्लाह के रंग में रंग जाओ, बल्कि उन्होंने उनको पकड़ के पानी में डुबा के निकालते थे, थोड़ा सा मतलब रिवर के पानी में, उसको बैप्टिज्म बोलते हैं। आज भी चर्च में करते, बैप्टिस्ट जो है ये करे बगैर वो लोग क्रिश्चियन नहीं बनते, ये करे तो बनना तो क्रिश्चियन बनते। तो इसका भी सिबगतुल्लाह का भी एक्चुअली कॉन्सेप्ट, हालांकि पानी में डूबने से रंग नहीं आया तुम्हारा, तुम रंगे अपना दिल बदले अल्लाह की तरफ, मगर उसको निशानी सिंबॉलिकली, जैसा खतना के बारे में ईसा अलैहि सलाम बोले, वैसा पानी में डूब के पानी तुम भीग गए, मतलब थे तुम सूखे कपड़ों से, मगर पानी में डुबा के जब तुम्हारे को निकाले तो तुम भीग गए और पानी आपके जिस्म में घुस गया और आपको सूखे आदमी से कच्चा आदमी बना दिया। उसी तरीके से अल्लाह के कलर में रंग जाना, उसको सिबगतुल्लाह बोलते। तो इधर भी जो है, इधर सिंबॉलिकली इसके पीछे ये जो भी एक्टिविटीज हमारे इस्लाम के अंदर हमारे को दिए गए, उसके पीछे एक रीजन रहता, एक सिंबॉलिज्म रहता, उसके पीछे एक गहराई रहती, तो उसको गौर और फिक्र करना चाहिए। जुबैर भाई नहीं है क्लास में, रहते तो और एंजॉय करते थे और अपने नाम को और एंजॉय करते थे। उन्होंने अल्लाह ताला उनको सिबगतुल्लाह नाम, उनके माँ बाप भी अल्लाह उसकी गहराई को उन्हें समझे और अल्लाह के रंग में रंग जाए, ताकि इंसान बोलते रहे अरे इंसान बदल गया यार, वो ये पहले जैसा शोएब नहीं है, ये शादी के बाद में बदल गया, बहुत रेगुलरली ऑफिस को जा रहा, पहले ऑफिस कुछ नहीं जाता, तो जो चेंज आ गया, एक नया इंसान बन गया, नई आइडेंटिटी बनी, तो कुरान भी हमको डुबा के निकाल देती नए कलर। तो मगर आप तैयार है क्या? आप डूबना चाहते क्या? आप पुराने शोएब को छोड़ना चाहते क्या? आप नए शोएब बनना चाहते क्या? और इसके लिए अब एक चीज गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दो एक्सट्रीम्स थे, एक अबू बकर थे, एक अबू जहल थे, दोनों भी अबू थे। अबू जहल एक्सट्रीम जहालत में करते थे और अबू बकर जैसे साहबियां एक्सट्रीम दीनदारी पे चलते थे। आजकल मुसलमानों में ना अबू जहल है ना अबू बकर, ना हम उतनी जहालत करते अबू जहल की जैसी, ना अबू बकर की जैसी दीनी काम भी नहीं करते, तो मगर अबू जहल की जैसी थोड़ी फितरत, फिरौन की जैसी फितरत आती अपने अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह कई बार अबू बकर की जैसे थोड़ी शराफत आती।
تو جب اللہ تعالیٰ دل کھولتے اور جب اس کے رنگ میں رنگ جاتے, تو جب یہ کوالٹیز ابو جہل کے جو اپنے اندر ہے, اکڑ تکبر, ابو جہل کیوں نہیں مانا؟ سگے بھائی کا بیٹا تھا, کون کا رشتہ تھا, اکڑ تکبر, میں بڑا آدمی, میں قبیلے کا سردار, یہ میرے سامنے بچہ, اس کو میں پیغمبر مان کے اس کے سامنے میں بیٹھنا اور انہیں جو بولے سب وہی بول کے سن لینا, میری کوئی نہیں سنتا کیا, میرا پوزیشن پورا ختم کیا, میرے دادا پردادا جو نام کمائے تو ختم کیا, یہ جہالت اپنے اندر نہیں ہے. تو حالانکہ ہم اس کے جیسے ابو جہل کے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو نہیں ہو گئے اور قتل کرنے کی کوشش تو نہیں کرتے, مگر ہم میسج کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ نہیں سمجھنا کہ ابو جہل کے بارے میں سورہ لہب میں آتا, قرآن کے آیتیں ہیں اس کے بارے میں, ابو جہل ابو لہب کے بارے میں, ارے وہ میرے کو اپلائی نہیں ہوتا, مگر اس کا حصہ اپنے اندر ہے. فرعون مر گیا, مگر فرعون کے جیسی تکبر ہمارے اندر ہے, اتنی لیول پہ نہیں ہے, مگر اس کو ہم ریئلائز کرنا تو ہم اس کے پر ورک کر سکتے کہ ہمارے اندر وہ ایگزامپلس ہے. بلکہ تو اس کے یہ آیت نمبر 88 ہو گئی, 89 لاسٹ 89. تو 89 میں کیا ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ ان کا اور ایک دھوکہ پکڑے بنی اسرائیل کا. وہ لوگ جب ہارتے تھے نا قریش کے سامنے وغیرہ, یہودیوں کی اتنی نمبر نہیں تھی, اسٹریٹجک وارفیئر نہیں آتا تھا ان کو, تو ہارتے ہارتے جب خون ہو کے وار میں سے بیٹل سے نکلتے تھے نا, بولتے تھے قریش یاد رکھ لو ایک پیغمبر آنے والے ہیں, اس کا نام محمد ہے, ہمارے قبیلے سے آنے والے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ فتح دیتے فرشتوں سے, انہوں آنے والے ہیں, پوری آمد کی نشانیاں ہو گئے, ہم آتے کہ ان کے ساتھ چلے جانے والے, اور ان کے پیچھے کھڑے رہ کے تمہارے گردن کاٹتے, دیکھو یاد رکھ لو. قریش بولے تھے لائٹ لو, بیکار بات ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے یہ بڑے بڑے باتیں تو تم کرتے تھے, اور جا کے پھر ہفتے کے دن خطبے میں محمد کے بارے میں, ایسا محمد آنے والا ہے, اس کی ماں کا نام ایسا رہے گا, ایسا بول کے اس کے گانے ترانے حمد نعتاں پڑھتے تھے. پھر جب واقعی میں محمد آ گیا تو پھر تو پیسہ پھر گئے. تو آیت نمبر 89 میں وہی بول رہے, اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب, ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی, حالانکہ پہلے سے یہ خود کافروں پر فتح چاہتے تھے, کیسا, وہ پیغمبر کی وجہ سے ہم تمہارے پہ فتح حاصل کرنے والے ہیں, بلکہ باوجود, اور جبکہ وہ پیغمبر آ جانے پر اور اس کو پہچان بھی لینے کے بعد پھر بھی تم کفر کرے. اور ایک چیز اللہ بولے, ٹھیک ہے بھائی تمہارے قبیلے سے نہیں آئے, پر تمہاری کتاب کی تخصیص کر رہے نا, کنفرم کر رہے تمہاری کتاب کو, تمہاری کتاب کے ساتھ اچھا خاصا میچ ہو رہا. آپ کے کتاب میں 10 کمانڈمنٹس تھے, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, دیکھو 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 قرآن میں بھی ہے کیا, تو اس کے ساتھ لنک ہو رہی نا, دونوں سسٹرز ہے, تو تم خوش ہو جاؤ, تمہارے کتاب کو کاپی مارے, تمہارے کتاب سے لنک ہے, تو اس بہانے تو بھی آ جاؤ, تو کہیں نہ کہیں تم ہے نا, میری کتاب, میں یہودی, تو میں پن ہے نا, تو آ جاؤ نا, اس بہانے تو بھی مل جاؤ نا قرآن کے ساتھ. نہیں ملتے, نہیں مانتے, کیونکہ تمہاری عادت ہی ہے, تمہارے قوم کی رہو, تمہاری کتاب کو بدل دیے, تمہارے پیغمبروں کو قتل کر دیے, تم کیا ایمان لاتے, تم لوگوں کو بولتے تھے ایک مگر کرتے تھے ایک, بول کے اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 89 میں ان کی اور ایک گڑبڑ کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایکسپوز کر رہے. اسی طریقے سے میں آیت کو اپنے پہ اس طریقے سے لیتا ہوں کہ ہم کئی بار بولتے اللہ میرے کو امیر بنا دے, میں غریبوں کو ہیلپ کروں گا, اللہ میرے کو مینیجر بنا دے, میں کبھی اچھا بن کے رہوں گا. کیونکہ آپ ایک امپلائی ہے, ٹیکنیکل ریسورس ہے, اور آپ کا مینیجر آپ کو ستایا, پریشان ہے, پالیٹکس کھیلا, تو آپ اللہ سے دعا مانگتے, اللہ میرے کو مینیجر بنا, میرے کو اچھے کمپنی میں انصاف سے رہوں. پھر وہی مینیجر بنتے, پھر اپنے لوگوں کو ستاتے. کئی کو بولے تو بھائی دبا کے رکھنا پڑتا بھائی, نہیں تو نہیں ہوتا, نہیں تو میرا نام خراب آتا, نہیں تو میری نوکری چلے آتی. کئی بار میں ایک بات بولتا ہوں, ہم عربوں کو بولتے کہ عرباں جو ہے ریسسٹ ہے, اور جو ہے انڈینز پاکستانیوں کو جو ہے اتنی عزت نہیں دیتے, سیکنڈ سٹیزن دیتے, پاسپورٹ نہیں دیتے ہمارے کو. مگر ایک بات بولوں, اگر یہ ریورس ہوتا اور انڈیا میں آئل نکلتا اور ہم مشراباد میں رہتے اور عرباں ٹوپیاں بن لے کے آ کے ہمارے پاس نوکری کرتے, واللہ ہم ان کو انسان نہیں دیکھتے, ہم انسان کرتے. تو تمہارے کو کوئی حق نہیں ہے ان کو بولنے کا, کیونکہ تم بھی ویسی ہے. تم خالی اتنا ایگزامپل دیکھ لو نا, ایک غریب ہے, اگر اللہ نہ کرے اس کا بزنس میں انہیں نوکر بن کے رہ گیا, مگر انہیں خود بزنس بنا, انہیں کوئی ڈفرنٹ نہیں رہتا. میں بولتا میرے ساتھ ایسی ظلم, میں ایسی ظلم کرتا ہوں. جو ساس کو اس کی ساس ستائی, وہ ساس پکا اپنے بہو کو ستاتی, کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی. تو آپ سوچو, ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پہ ظلم ہوا, ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے, اللہ یہ آدمی میرے پہ ظلم کر رہا, بچاؤ. میں کبھی سوچتا ہوں تم اگر پاور آف پوزیشن میں رہے تو آپ کو بھی آپ ایسی مس یوز کرتے.
اس لیے دونوں سچویشن میں ایک ہی رہنا. میں بولتا ہوں آپ مینیجر بنو یا جونیئر بنو ایک ہی رہنا, آپ کرایہ دار رہو مکاندار رہو ایک ہی رہنا, آپ مالک رہو نوکر رہو ایک ہی رہنا, آپ کے اصول اتنے ہی رہنا. آپ کرایہ دار ہے بول کے مکاندار کی پراپرٹی کو خراب نہیں کر دینا, آپ مکاندار ہے بول کے کرایہ دار کو ناک میں نہیں دم کر دینا, کہتے ہر دن اس کو ٹینشن دینے کی. تو یہ لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں بھائی ہمارے پاس ظلم ہوا, یہ لوگ طاقتور ہو گئے تو یہ لوگ اتنے بڑے ظالم بنتے. افسوس کی بات ہے. خیر تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بولے تم ہے ہی لوگ ویسے کہ تمہارے کو اتنا سب دینے کے باوجود بھی جو ہے تم اللہ کی راہ پہ نہیں آئے. یہ تھا میسج. الحمدللہ 1 hour کمپلیٹ ہو گیا. کسی کو کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. ٹھیک ہے عادل, پھر انشاءاللہ کل یہی ٹائم پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اوکے اچھا اگر کل کیونکہ پہلا تھرسڈے رہیں گا تو ارے پہلے نہیں تھرسڈے کا پہلے سب سے پوچھے ہاں میکسیمم لوگ ریڈی ہیں الحمدللہ. کتنا ہے پرسنٹیج؟ میرے حساب سے 99% ہے. کیا بات کر رہے عادل کیا عادل بھائی پھر سے بولیے, میں سنا نہیں رہا. میں تیار ہوں. جمعرات کو کل جمعرات کی کلاس کا منصور اپن ڈسکس کیے نا آلریڈی. ہاں شیخ بھائی تو وہی مطلب انشاءاللہ کل کلاس رہیں گی بلکہ بول رہا ہوں میں انشاءاللہ. مگر اس دن ووٹنگ کرائے تو صرف 2-3 لوگ ہی ووٹنگ کرے نا. نہیں سب الحمدللہ آتے کر کے بولے. تو کیونکہ کل پہلی کلاس رہیں گی انشاءاللہ جمعرات کو, تو اپن Q&A رکھ لیں گے کل. اگر کسی کو کچھ کوشچنس ہے تو گروپ پہ ڈال دیں, تو مطلب زیادہ سے زیادہ 5 میکسیمم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ایسا میں سوچ رہا ہوں. ہاں اچھا چیز ہے کیونکہ تھرسڈے ہے. اگر کسی وجہ سے کوئی مس آؤٹ ہو گئے تو کوئی افسوس کی بات نہیں ہے. الحمدللہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہم لوگ کہ کچھ آ جاتا ہے, کچھ ایمرجنسی ہے, مگر جو لوگ آ سکتے ہیں والنٹرلی آئیے تھرسڈے کی کل کلاس پہ. اور اگر کچھ خاص اسپیسیفک کوشچنس پوچھنا ہے کسی ٹاپک پہ, اسلام کی کوئی ایسپیکٹ کے اوپر, چاہے فقہ کا مسئلہ رہو, صلاح کا نام, روزے کا رہو, یا کچھ مسئلے مسائل کا بھی ہے, کوئی بھی چیز جو ہے پہلے سے آپ آج یا کل دوپہر کل شام تک تو بھی کلاس سے پہلے جو ہے آڈیو اپلوڈ کر دیجیے, یا نہیں تو کلاس میں تو بھی پوچھیے. تو پھر ایک بار پورے جتنے سوال جواب ہو گئے 5-6 سوال جمع ہو جانے کے بعد انشاءاللہ ایک ایک جو ہے پرائرٹی کے حساب سے اپن اس کو ڈسکس کریں گے پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کل ملاقات. انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے انشاءاللہ. اوکے.